اے ربے دو جہاں، اے ربے دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے ربے دو جہاں، اے ربے دو جہاں، اے ربے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی۔ میں محمد ربیم اور آج ہم پڑھیں گے اسلامیات۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ اپنی 5th کلاس کی اسلامیات کی بک نکال لیں اور باب چہارم لیسن نمبر 2 عفو درگزر اور بردباری نکال لیں۔ عفو درگزر، اب میں اسے پڑھوں گا، آپ اسے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ عفو درگزر کا مطلب ہے معاف کرنا، بدلہ نہ لینا۔ اسلامی شریعت میں کسی کی زیادتی اور برائی کا بدلہ نہ لینا اور معاف کر دینا عفو درگزر کہلاتا ہے۔ عفو درگزر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ قرآن مجید میں ہے ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بہت مہربان ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ کر بیٹھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اسی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص تمام روئے زمین کو اپنے گناہوں سے بھر کر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ بندوں کی غلطیوں کو معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ صفت اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ دوسروں کے قصور معاف کر دیا کریں، اسی میں انسان کی عظمت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے غلام کا قصور کتنی مرتبہ معاف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا، ہر روز 70 بار، ہر روز 70 بار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عفو درگزر کا پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی عفو درگزر کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانی دشمن تھے۔ ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازشیں بھی کیں، مگر جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہ لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ ابو سفیان جو مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں پیش تھا، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ یہ بھی اعلان کر دیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی امان دی جائے گی۔ وحشی نامی غلام نے غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو درگزر کی عظیم مثال قائم کرتے ہوئے وحشی کو بھی معاف کر دیا۔ وحشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو درگزر سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے ساتھ اپنی تلوار لٹکا کر نیچے سو رہے تھے۔ ایک کافر آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار پکڑی اور بولا، بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اطمینان سے فرمایا، میرا اللہ۔ یہ سن کر کافر خوف سے کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھا کر پوچھا، اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ وہ بڑا پریشان ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے اسے معاف فرما دیا۔ ان واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلتے ہوئے دوسرے لوگوں کو معاف کر دیں۔ اس سے ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی ہمیں ہمیشہ کی کامیابی ملے گی۔ بردباری
بردباری فارسی زبان کا لفظ ہے، کسی کی نادانی، جہالت اور ناگوار باتوں کو حوصلہ مندی سے برداشت کرنا بردباری کہلاتا ہے۔ بردباری متقین کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متقین یعنی غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرم مزاج اور بردبار تھے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ کی ہٹ درمی کے باعث طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دینی چاہی۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے آوارہ لڑکوں کو پیچھے لگا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو طائف کی بستی کو برباد کر دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بردباری اور عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے فرمایا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل سے اہل ایمان پیدا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذاتی معاملے میں کسی سے انتقام لیا ہو، لیکن جب لوگ حقوق اللہ پامال کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غضبناک ہو جاتے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیحت کرنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار دہرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہمیشہ غیر مسلموں کے معاملے میں بردباری سے کام لیا۔ یہی طریقہ ہمارے دیگر اسلاف کا بھی رہا ہے۔ ہمیں بھی زندگی کے ہر معاملے میں عفو درگزر اور بردباری سے کام لینا چاہیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں مشق کی طرف، مختصر جواب دیں۔ ٹھیک ہے، پہلا ہے عفو درگزر کے حوالے سے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث تحریر کریں۔ آپ نے اوپر سے دیکھتے ہوئے سبق سے کوئی ایک حدیث کا ترجمہ آپ نے لکھ دینا ہے اور اسے اپنے اسکول کی کاپیز میں لازمی لکھنا ہے۔ بے عفو درگزر کے بارے میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائیں۔ اوپر سے آپ نے سبق سے کوئی واقعہ لینا ہے اور اسے اپنے جواب میں تحریر کرنا ہے۔ بردباری کا مفہوم بیان کریں۔ ٹھیک ہے، بردباری کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے چند مثالیں تھیں۔ ٹھیک ہے، عفو درگزر اور بردباری سے آپ نے کوئی بھی واقعہ آپ نے لکھ لینا ہے یہاں دال میں، ٹھیک ہے، اس کے جواب میں، دال کے جواب میں لکھنا ہے۔ کیا ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں عفو درگزر اور بردباری سے کام لینا چاہیے؟ اس کا جواب آپ کیا لکھیں گے؟ جی ہاں، اور اس بارے میں آپ نے 1-2 لائنیں لکھنی ہیں۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ عفو درگزر کا کیا مطلب ہے؟ عفو درگزر کا کیا مطلب ہے الف، اس کا جواب کیا ہے؟ الف، معاف کرنا۔ بے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق غلام کا قصور ایک دن میں کتنی مرتبہ معاف کرنا چاہیے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ دال، 70 بار۔ جیم، بردباری کس زبان کا لفظ ہے؟ بردباری کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی۔ بے، دال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلوان کسے قرار دیا؟ جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ جیم اس کا آنسر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتا مبارک کس موقع پر خون سے بھر گئے؟ سفر طائف میں۔ الف، اس کا جواب کیا ہے؟ الف۔ دال، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ بے، غزوہ احد میں۔ سوال نمبر 3، خالی جگہ پر کریں۔ الف، عفو درگزر ڈیش کی صفت ہے؟ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں والا بخشنے والا ہے۔ جیم، رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افو درگزر کا ڈیش تھے، نمونہ تھے، بہترین نمونہ تھے۔ دال، جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے ڈیش نہ لیا، بدلہ نہ لیا۔ ہے، آل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی ڈیش تھے، دشمن تھے۔ سوال نمبر 4، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ ٹھیک ہے، اس میں جو جملے ہم نے مکمل کرنے ہیں، کالم الف میں آدھا جملہ ہے اور آدھا کالم بے میں اس کا باقی حصہ ہے، تو ہم نے ملانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی افو درگزر کا اعلیٰ نمونہ تھی، الف کو آپ نے اعلیٰ نمونہ سے ملا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ بے، وحشی نے غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا، ٹھیک ہے، آپ نے بے کو حضرت حمزہ کو شہید کیا سے ملا دیں۔ جیم، کسی کی ناگوار باتوں کو حوصلہ مندی سے برداشت کرنا کیا ہے؟ بردباری کہلاتا ہے، اس کو آپ نے اس سے ملانا ہے۔ دال، بردباری سے کام لینے والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی خوشخبری سنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اس سے ملا دیں۔ ہے، ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرح بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، آخری کو آپ نے اس سے ملانا ہے، بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے سے۔ تو امید ہے دوستو آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں۔ آپ کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اے رب دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی۔ میں محمد ربیم اور آج ہم پڑھیں گے اسلامیات۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔